ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے شریعت مطہرہ کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد کفیل رضا عطاری، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ شب برات کی آمد ہے اور مسلمانوں میں ایک رجحان ہوتا ہے کہ بطور خاص 14 شعبان المعظم سے ہی عصر کے بعد مختلف محافل کا انعقاد ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے، اور بڑے ذوق شوق کے ساتھ مساجد کی طرف ایک ترغیب بھی ملتی ہے، اور بچوں کو بھی لے کر خود بھی آ کر مسجدیں آباد کرتے ہیں۔ شب بیداری اور شب برات کی جو یہ عبادت ہے، اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم کیا ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات جو ہے وہ ایک بابرکت رات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا۔ کئی مفسرین نے یہاں پہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات ہی لیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ برکت والی رات ہے، اور اس روایت سے متعلق احادیث طیبہ میں ملتا ہے کہ اللہ پاک اس رات کے اندر بے شمار جو ہے وہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اس کو مثال سے بیان کیا گیا کہ عرب کے اندر جو ایک قبیلہ تھا جن کی جو بکریاں ہوتی تھیں ان کے بال بہت زیادہ ہوتے تھے، تو اسے تشبیہ دی گئی کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ، یا ان کی تعداد کے مطابق اللہ پاک گناہ گاروں کو اس رات میں بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ ایک اہم ترین جو ہے وہ رات ہے کہ اس رات میں ہم مغفرت کا پروانہ رب تعالیٰ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ یہ افراد وہ ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اس کے اندر مشرک ہے، قطع تعلقی کرنے والا ہے، عداوت و دشمنی رکھنے والا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، شرابی ہے۔ تو یہ وہ افراد ہیں کہ اگر وہ اپنے ان کاموں سے توبہ نہیں کرتے تو ان کی اس رات مبارک رات کے اندر بھی وہ مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے یہ کہ اس مبارک رات کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت بھی کریں، اور ایک مسلمانوں میں رواج ہے کہ وہ لوگوں سے معافی مانگ لیتے ہیں اس رات سے پہلے، کہ بھئی اگر ہم نے کسی کا کوئی حق تلف کیا ہو، کسی کا دل دکھایا ہو، یوں تو جب بھی کسی کا حق ہم سے تلف ہو گیا ہو یا دل دکھ گیا ہو تو ہمیں فوراً ہی معافی تلافی کر لینی چاہیے، اسے راضی کر لینا چاہیے، لیکن ایک عام اعتبار سے کہ اس کے ریویژن کے طور پر کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو یاد نہ آئی ہو تو چلیں یار ایک مرتبہ اس رات سے پہلے دوبارہ ہم کسی کا حق تلف کرنے والے نہ بن جائیں، کیونکہ حقوق اللہ پاک معاف کر دیتا ہے، حقوق العباد بہرحال بندوں کے ذمے پہ ہی ہوتے ہیں، اور بندوں کے معاف کرنے سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپس کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے سے معافی کر لیں۔ ہاں، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کا حق جو ہے وہ تلف کیا ہے، دل دکھایا ہے، تو بہرحال اس کو فقط میسج کرنے سے نہیں بلکہ اس سے باقاعدہ آپ کو معافی لینے سے ہی معافی ملے گی، اور وہ معاف کرے گا تو ہی جو ہے وہ آپ اس حق العبد کے گناہ سے باہر نکلیں گے، اور اللہ پاک سے بھی توبہ جو ہے وہ معافی کرنی ہوگی۔ تو اس لیے اس مبارک رات کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، اور اس مبارک رات کے جو کام ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اس رات جو ہے وہ بقیع شریف تشریف لے جایا کرتے تھے، تو اسی نسبت سے مسلمان جو ہے وہ قبرستان جو ہے وہ جاتے ہیں۔ تو اس رات قبرستان جانا، مرحومین کے لیے جو ہے وہ ایصال ثواب کرنا، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، استغفار کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ تمام جو ہے وہ امور مرحومین کے لیے بھی ہیں، اور اس رات کو شب بیداری میں، اس رات کی گویا کہ جاگ کر اللہ پاک کی عبادت میں گزارنے کی یہ مختلف طریقے بھی جو ہے وہ ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے تاکہ اس رات کے اندر ہم مغفرت کا پروانہ جو ہے وہ رب العالمین سے حاصل کر سکیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ معافی کی آپ نے بات کی، تو معافی مانگنا تو ویسے ہی ایک اچھا عمل ہے، آدمی ویسے ہی وقتاً فوقتاً یہ معافی لوگوں سے مانگتا ہی رہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی اختلفیاں ہو جاتی ہیں، اور یہ ہمارے اسلاف کا، بزرگوں کا یہ طریقہ انداز رہا ہے، بلکہ وہ جن کے بارے میں کہ کبھی ان سے شاید اس طرح کا کوئی معاملہ پیش ہی نہ آیا ہو کہ لوگوں کا کوئی حق تلف ہو، لیکن پھر بھی وہ معافی مانگتے جی، ہیں کہ میری ذات کی وجہ سے کوئی تکلیف ہے تو معافی وہ مانگ لیتے ہیں۔ یہاں ناظرین کرام ایک بات عرض کروں گا کہ جن سے تعلق رہتا ہے کفیل صاحب، ان سے معافی مانگنے کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے یا عام سوشل میڈیا کی؟ یعنی سوشل میڈیا پہ تو لوگ معافی مانگ رہے ہوں، گروپس میں معافی مانگ رہے ہوں، اور جن کے بارے میں پتہ ہے کہ یقینی طور پر ساتھ رہتے ہوئے ٹکراؤ ہو گیا، یا گھر میں رہتے ہوئے میاں بیوی ہیں، اس طرح والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، بچے، اچھا جن کے ساتھ آفس میں کام کرتے ہیں، تو وہ بھی، پھر جن سے واسطہ زیادہ پڑتا رہتا ہے، یعنی جن سے مانگنی ہے معافی ان سے کوئی مانگ نہیں رہا ہو اور دیگر ذرائع پہ مانگ رہا ہو، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو ایک معافی مانگنے کا عمل تو اچھا عمل ہے، صحیح۔ لیکن بہت ساری چیزیں بسا اوقات آج کل کے زمانے میں ہم کوئی عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے نا وہ رسمی عبادت بنا دیتے ہیں، یا اس کام کو، وہ نیک کام ہوتا ہے لیکن اس کو ایک رسمی یا ایک جو ہے نا سوشل میڈیا والا جو ہے وہ کام بنا دیتے ہیں۔ تو بہرحال جس سے آپ نے معافی مانگنی ہے، جس کا آپ نے حق تلف کیا ہے، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یار اس سے میرا اتنا جو ہے وہ تعلق ہے، رابطہ ہے، واسطہ پڑتا ہے کہ خواہی نہ خواہی میں کوئی نہ کوئی حق تلف ہو گیا ہوگا، کوئی بات ایسی بول دی ہوگی، تو لہٰذا اس سے آپ سچے دل سے جو ہے وہ 1 to 1 جو ہے وہ اس سے معافی مانگیں، اور واقعی آپ کے دل میں ندامت اور شرمندگی بھی ہو اس بات کے اوپر کہ یار نہیں واقعی جو ہے وہ میں نے، اگر آپ کو کوئی بھی بات بری لگی، اگر کوئی بات یاد ہے تو بلکہ اس چیز کو سامنے رکھ کر آپ جو ہے وہ کریں کہ یار میں نے آپ کو وہ بات بولی تھی تو یقیناً بری لگ گئی ہوگی آپ کو، تو میں جو ہے وہ معذرت کرتا ہوں اس بات کے اوپر۔ تو یوں سچے دل سے جو ہے وہ معافی مانگنا بہرحال ضروری ہے۔ اور کئی جو آپ رشتے آپ نے بیان کیے، اس کے اندر ہوتا ہے کہ عموماً چھوٹا بڑوں سے تو معافی مانگ لیتا ہے، لیکن آپ بڑے ہوں تو کیا آپ اپنے چھوٹوں سے معافی مانگ لیتے ہیں؟ جیسے کیا شوہر بیوی سے بھی معافی مانگے گا؟ کیا جو ہے وہ باپ جو ہے وہ اپنے بچوں سے بھی معافی مانگے گا؟ یقیناً باپ بھی ان کا حق بسا اوقات تلف کر بیٹھتا ہے، ان کے اوپر بلا وجہ جو ہے وہ ڈانٹ دیا، انہیں بلا وجہ جو ہے وہ مار دیا، یا کوئی ایسی بات جو ہے وہ انہیں کہہ دی جس سے بچوں کو جو ہے وہ بہت تکلیف پہنچی۔ تو لہٰذا یہ تمام حقوق ہیں جن کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح چھوٹے بہن بھائی ہیں تو عموماً بڑے بہن بھائیوں سے تو آپ نے معافی مانگی لیکن چھوٹوں کو جو ہے وہ آپ نے پلٹ کے پوچھا ہی نہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو مقصد ہے معافی کا وہ اپنے نامہ اعمال میں آپ نے حقوق العباد سے متعلق گناہوں کو ختم کرنا ہے۔ تو وہ گناہ جن کے ساتھ ہوئے ہیں، جن کا حق آپ نے تلف کیا، ان سے معافی مانگیں گے تو ہی جو ہے ختم ہوں گے، ورنہ اس کے علاوہ آپ ان سے معافی نہ مانگیں اور سوشل میڈیا پہ یا گروپوں میں جو ہے وہ جسٹ میسیجز فارورڈ کر دیں، تو اس سے جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو بہرحال وہ اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہے کہ ایک معاشرے کے اندر لوگوں میں ان میسیجز کے ذریعے سے ایک رجحان تو پایا جاتا ہے، اس طرف کسی کو سوچنے کا موقع ہی مل جائے کہ یار جو میسیج آیا تو یار چلے میں بھی جو ہے وہ اپنی پھپھو سے، اپنی جو ہے وہ بہن سے، اپنے بھائی سے، اپنے والد سے معافی مانگ لوں، کہ چلیں پورے سال نہیں مانگی لیکن یہ موقع، کسی موقع کے اوپر ہی اگر انسان جو ہے کوئی دل کو چوٹ لگ جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو یقیناً موت سے پہلے جب بھی بندہ توبہ کر لے تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ خوشائن بات ہی ہے۔ تو لہٰذا اس لیے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، مگر اس کے لیے جیسے ہم آج بھی بیان کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ اگر آپ کو ہماری بات سن کر یہ ابھی یاد آ گیا ہو کہ یار میں نے فلاں کا حق تلف کیا تو آپ کل تک انتظار کرتے رہیں گے، نہیں کل ہی معافی مانگوں گا۔ نہیں، معافی تو دیکھیں فوراً مانگیں،
جب بھی توجہ ہو گئی، جب بھی یاد آ گیا آپ کو تو فوراً، اور یہ ضروری نہیں شب برات کے بعد بھی اگر آپ کو یاد آ گیا کہ یار فلاں رشتہ دار کو میں نے فون نہیں کیا تھا، واقعی اس کا میں نے اس کو یہ بات بول دی تھی، تو آپ اس کے بعد بھی اسے فون کر کے جو ہے وہ معافی مانگ لیں کہ اس کا تعلق شب برات کے ساتھ نہیں کہ بھئی شب برات کے موقع پر ہی معافی مانگنی ہے، اس کے بعد نہیں مانگنی۔ تو لہٰذا معافی کا جو حقیقی تصور ہے اور جو اس کی غرض ہے وہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ حقوق العباد کے معاملات میں بری الذمہ کر لیں۔ تو اس چیز کو جب پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ حقیقی معنوں کے اندر معافی والا جو ایک طریقہ دیا ہے وہ صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ عمل اس پر ہو سکے گا۔ جی، بڑھتے ہیں ہم ناظرین کے سوالات کی طرف۔ کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین وہ کیا پوچھ رہے ہیں۔ میرا نام محمد شہزاد اتاری ہے۔ اگر کسی شخص نے کاروبار کی نیت سے پلاٹ خریدا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ اور حج فرض ہے یا نہیں؟ ارشاد فرمائیے۔ جی، کاروبار کی نیت سے پلاٹ خریدا۔ جی دیکھیں، اب یہ کاروبار کا لفظ بڑا وسیع ہے کہ اس نے اس لیے خریدا ہے کہ اس جگہ پہ میں دکان بناؤں گا اور اس میں کاروبار چلاؤں گا، صحیح ہے۔ یہ بھی کاروبار کے لیے جگہ خریدی ہوئی ہے۔ یہ کسی شخص نے جو ہے وہ ایک جگہ خریدی ہوئی ہے کہ بھئی یہاں پر میں جو ہے نا وہ پلازا بناؤں گا یا شاپ بناؤں گا اور وہ رینٹ کے اوپر جو ہے وہ دوں گا، یہ بھی تو کاروباری یہ بھی کاروباری ہے، لیکن اس صورت میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس نے پلاٹ خریدا اس لیے کہ میں اس کو بیچوں گا، تو اصل میں جو شریعت میں تجارت یا کاروبار کی جب ہم زکوٰۃ کے معاملے میں بات کرتے ہیں وہاں یہ کہ آپ نے اس چیز کو بیچنے کی نیت سے خریدا، صحیح۔ تو جب آپ اس کو سیل کرنے کی نیت سے جو ہے وہ پرچیز کریں گے تو پھر وہ آپ کا مال تجارت بن جاتا ہے اور پھر اس کی آپ کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی شروع سے ہی اس کی نیت ہی یہی ہے کہ میں نے اس کو بیچنا ہے۔ اس کو بیچنا ہے، اچھا، بنا کر بیچنا ہے، اس میں بھی کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں اس صورت کے اندر بھی جو ہے وہ مال تجارت ہی ہے، یعنی کہ زکوٰۃ ہوگی۔ اصل جو ہے وہ بیچنا ہی ہے۔ صحیح ہے، یعنی کچھ ہوتے ہیں کہ زمین خرید لی تو کہتے ہیں کہ ہم دکانیں بنا کر بیچیں گے۔ جی اچھا، یا عام طور پہ ہمارے یہاں فلیٹس ہیں یا اس طرح کی یہ چیزیں ہیں تو وہ بنا کر بیچیں گے۔ تو بھی جو ہے وہ مال تجارت ہی ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے، مزید۔ ارے بھائی، میں ضلع اٹک حسن عبدال سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج جو ترجمہ سن رہا تھا کہ اگر آپ کو ایزا نہ ہو تو سفر کے دوران قضا نماز پڑھیں، تو ہم تو الحمدللہ مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہم سفر کے دوران قضا ہی نماز پڑھیں کہ قصر یا کہ پوری نماز پڑھیں؟ اچھا، دو چیزیں آپ نے ملا دی ہیں، قضا نماز یا قصر نماز ہے۔ اصل تو ہے قصر نماز کے بارے میں جو قرآن مجید فرقان حمید میں کیا فرماتے ہیں؟ قصر کا جو حکم بیان کیا گیا کہ سفر شرعی 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت پر اگر آپ اپنے شہر سے باہر جو ہے وہ جا رہے ہیں تو اب آپ شرعی مسافر ہو جاتے ہیں اور آپ کے لیے قصر کا حکم ہوتا ہے۔ اچھا، قصر آپشنل نہیں ہے کہ آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، نہیں، بلکہ آپ کو قصر کرنی ہی ہوگی۔ فرضوں کے اندر ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض آپ کو 2 ہی پڑھنے ہوں گے۔ ہاں، اس کے علاوہ جو دیگر سنن و نوافل اس نماز کے ساتھ ہیں وہ آپ پوری پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی جانب سے جو ہے وہ تخفیف دی گئی ہے جس کو جو ہے وہ آپ کو قبول ہی کرنا ہے، تو آپشن نہیں ہے کہ آپ نہ پڑھیں جناب۔ اب جو قرآن کریم میں جو بیان کیا گیا عمومی طور پر چونکہ سفر کے اندر جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے یا اذیت ہوتی ہے یا پریشانی ہوتی ہے تو وہ ایک وجہ بیان کی گئی، لیکن وہ اس علت کے ساتھ جو ہے وہ خاص نہیں ہے۔ خاص نہیں ہے۔ تو اگر کسی کا بہت آرام دہ سفر بھی ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اگر سفر شرعی ہے تو وہ قصر کرے گا، اور کسی کا سفر بہت تکلیف دہ ہے لیکن وہ ہے 92 کلومیٹر سے کم مسافت کا تو نہیں تو کرے۔ ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ نہیں کرے گا، حالانکہ سفر تو وہ بھی ہے لیکن شریعت نے اس کی مقدار اور لمٹ بیان کر دی کہ بھئی اتنا سفر ہوگا اور یہ شرائط پائی جائیں گی تو پھر بہرحال آپ شرعی مسافر ہوں گے، اور جب شرعی مسافر ہوں گے تو آپ کو قصر کرنی ہی ہوگی۔ اچھا، یہی سوال بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر نے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو حکم نازل ہوا تھا قصر کا اس وقت وہ جنگ اور اس طرح کی کیفیت، ابھی تو ہم امن کی حالت میں یعنی کہیں بھی سفر کر کے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے اللہ کی طرف سے، اسے قبول کرو، یعنی اسے اسی طرح ہی عطا کرو۔ تو اب چاہے وہ تکلیف دہ سفر ہو یا آسانیوں والا سفر ہو، ویسے آسانی جتنی بھی ہو کچھ نہ کچھ تکلیف اس کے ساتھ بھی متصل رہتی ہی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جو معیار ہے شریعت مطالعہ کا 92 کلومیٹر، بعض اوقات آدمی آدھا دن بھی کہیں یعنی بائی ایئر سفر کرے تو شاید وہ کتنے ہزار کلومیٹر بھی کر سکتا ہے، جی اور تکلیف اس کو نہ بھی ہو،
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی 50 کلومیٹر پہ بھی بہت تکلیف کے ساتھ پہنچ رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا، تو جو معیار ہے اصل اسی پر رہنا ہے، 92 کلومیٹر یا اس سے زائد۔ وہ سفر چاہے آپ کا آسائش کے ساتھ ہے، آسانی کے ساتھ ہے اور بہترین سواریوں کے ساتھ ہے، تو آپ کو بہر صورت قصر نماز وہ ادا کرنی ہے۔ اور یہ اس کو یوں نہیں کہ ہم نے اس کو قصر جو ہے وہ ہم زیادہ پڑھ رہے ہیں تو زیادہ ثواب ہے، نہیں، جتنی شریعت نے فرمایا اتنی رکھتے پڑھیں گے تو وہی ثواب کا عمل ہوگا اور وہی قابل قبول ہوگی۔ اچھا بات چلی ہے تو اب جان بوجھ کر کوئی اسی طرح نماز پڑھتا رہے اور کہے کہ میں تو بالکل نارمل ہوں۔ اچھا کچھ وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہنچنا ہے سفر کر کے، لیکن وہاں 15 دن کی نیت ان کی نہیں، اب وہ 2 دن ہیں، 4 دن ہیں، 10 دن ہیں، مسافر شرعی ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی وہاں پہ اسی طریقے سے وہ کہ ابھی اب تو ہم یہاں پہنچ گئے نا، اب تو ہم سفر میں نہیں ہیں، اب 5 دن سٹے ہے، 10 دن سٹے ہے، تو اب پڑھ لے، پوری پڑھے، تو کیا حکم اس کے لیے؟ جی دیکھیں، وہاں پہنچ گئے، یعنی کوئی بھی شخص اگر کسی جگہ پر پہنچتا ہے تو اب 2 چیزیں، یا تو وہ اس کا وطن اصلی ہے یا وہ وطن اصلی اس کا نہیں ہے۔ جب وطن اصلی نہیں ہے تو پھر کسی بھی جگہ پر پہنچ کر اگر 15 دن رہنے کی نیت کر لیتا ہے یا اس سے زیادہ رہنے کا اس کا ارادہ ہے تو ایسی صورت میں تو وہ مقیم ہو جائے گا، پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو وہ شرعی مسافر ہی رہے گا، اور وہاں پر اگرچہ وہ آسائش کے ساتھ رہائش پذیر ہو، جب بھی بہرحال وہ نماز میں قصر ہی کرے گا۔ اگر کسی نے قصر کی بجائے جو ہے وہ 4 رکعت نماز ادا کر لی، تو اب اگر اس نے دوسری رکعت پر قاعدہ کیا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کر لے، اگر بھول کر کبھی ایسا ہوا تو نماز ہو جائے گی۔ اور اگر جان بوجھ کر ہی کسی نے کیا کہ نہیں یار اسے مسئلہ ہی نہیں پتہ تھا، وہ سمجھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اب تو میں ایزی ہو گیا ہوں تو میں پوری پڑھ لیتا ہوں، تو اب وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، اس کو دہرانا ہوگا، کیونکہ اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ 2 کے اوپر ہی جو ہے وہ سلام پھیرے۔ اور اگر کسی نے بالفرض 4 رکعت والی اس طرح کی نماز پڑھی اور وہ دوسری پر بیٹھا ہی نہیں، بھول گیا دوسری پر بیٹھنا، تو اب ایسی صورت میں اس کی وہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس شخص کے لیے دوسری کے اوپر بیٹھنا یہ قاعدہ اخیرہ فرض ہے۔ تو جب اس کا قاعدہ اخیرہ فرض ہی جو ہے وہ رہ گیا تو فرض رہ جانے سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ عمرے پر جب جاتے ہیں تو وہاں یہ سوچتے ہیں کہ یار یہاں اگر بھی آدھی نماز پڑھیں کیا، صحیح، تو یہاں تو جو ہے وہ پوری نماز جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، تو ہوتے وہ شرعی مسافر ہیں۔ اچھا 15 دن والی ہم نے بات کی تو اس میں بھی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا پیکیج تو جو ہے وہ 15 دن کا ہے، ہاں 20 دن بھی ہے، 20 دن کا بھی جو ہے وہ پیکیج ہے، لیکن در حقیقت یہ اس میں ملک کا اعتبار نہیں ہے، اس میں شہر کا اعتبار ہے۔ آپ عرب ملک کے اعتبار سے تو 15 دن کا ویزا ہے، آپ پیکیج پر ہیں یا 20 دن کریں، لیکن در حقیقت مکے میں آپ کے 15 دن نہیں ہیں، مکے میں آپ کے جو ہے وہ 7 دن ہیں، 8 دن آپ کے مدینے میں ہیں، یا 22 اگر دن ہیں تو اس میں 11 دن جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ ہوں گے، تو 15 دن کسی ایک شہر میں آپ کا نہیں۔ صحیح، تو کسی ایک شہر میں جب 15 دن آپ کا قیام ہوگا تو پھر آپ جو ہے وہ مقیم ہوں گے اور پھر وہاں پر آپ نماز مکمل ادا کریں گے۔ اب ایسی صورت میں آپ مکہ مدینہ میں عبادت کرنا چاہتے ہیں تو بالکل عبادت کرنا مانا تھوڑی ہے، وہ صرف قصر نماز جو فرض ہے ظہر عصر عشاء، اس میں آپ کو یہ ہے کہ بھئی 2 پڑھیں، اس کے علاوہ آپ جتنے سنن و نوافل چاہیں پڑھیں۔ مکے کے اندر آپ جو ہے وہ طواف افضل ترین وہاں کی عبادت ہے تو آپ طواف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کرتے رہیں، تو وہ منع نہیں ہے آپ کو، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی مخصوص ثواب ہے تو جو ثواب کے ذرائع ہیں وہ جتنے بھی آپ حاصل کریں، لیکن شریعت مطالعہ کے مطابق۔ آپ اس کی جیسے طواف کی آپ نے بات کی تو طواف 7 چکر ہیں، جی آپ کو کہے کہ میں 10 چکر کروں گا، میں 8 چکر کروں، تو اسی طرح رکعت میں بھی ہیں، عام روٹین میں بھی آپ فجر پڑھتے ہیں تو 2 رکعتیں، اور آپ نے ظہر پڑھی تو اس کے جو فرائض کی بات کر رہا ہوں تو ظہر کے فرائض آپ پڑھیں گے تو 4 رکعتیں، تو ان میں بھی کوئی ہم کمی بیشی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے کہ میں فجر میں بہت زیادہ فریش ہوں تو میں 4 رکعت فرائض کو پڑھوں۔ سنت تو 2 رکعت ہیں، 2 فرض ہیں، لیکن ہم فرائض کو آگے کر لیں، سنت کی رکعتیں وہ بڑھا لیں، تو ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح قصر نماز کو بھی ہمیں بالکل جو ہے وہ سنجیدگی سے سمجھنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ کفیل صاحب سفر کرتے ہیں، شادیوں میں ادھر ادھر جانا، رشتہ داروں کے یہاں جانا، بالخصوص خواتین کی بات کریں، توجہ ہی نہیں ہوتی اس طرف جی کہ یہ میں جو ہے وہ یہاں کہاں سے کہاں ہم آ چکے ہیں، اور اب نماز کیا پڑھنی کہاں ہے، نماز قصر پڑھنی ہے یا مکمل کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہیں۔ اچھا دوسرے پاکستان کے بھی شہروں کی بات کریں، مختلف ہوں گے، اچھا بعد ایسے بھی ہوں گے کہ وہ مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے کئی شہروں میں ان کو جانا ہوتا ہے، سٹے بھی کرتے جاتے ہیں، وہ بھی جاتے ہیں، توجہ ہی نہیں ہوتی اس طرف۔
اچھا اس میں بھی دونوں طرح کی ہے، یعنی آپ ایک شہر میں گئے وہاں اسٹے کیا، پھر اگلے شہر میں گئے کچھ اسٹے کیا، پھر اگلے شہر میں. اب وہ اپنا گمان کیا بولا کہ میں چونکہ لاہور کا رہنے والا ہوں، اب میں لاہور سے چلتا 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 میں نے تو کوئٹہ تک پہنچنا ہے، میں نے پشاور تک پہنچنا ہے، تو یہ تو 92 کلومیٹر سے زیادہ ہو گیا. لیکن جب اس کی ڈیٹیل تفصیل پوچھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لاہور سے نکلا ہے تو شیخو پورہ ہے، شیخو پورہ سے تو وہاں ہے. یعنی اس کا اگر سفر بن ہی نہیں رہا اسی طرح کا کہ وہ سفر شرعی ہو. یعنی سفر جو ہے وہ اس کا کٹ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہر جگہ اس کا الگ سے جانا مقصد ہے. جی تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ مثال کے طور پہ ایسا آپ نے مثال دی لاہور سے کوئٹہ جو ہے وہ جا رہا ہے، لیکن اس کے ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ سے مراد یہ کہ جہاں اس کا جانا مقصد ہے، اسٹے جہاں کرنا ہے، جہاں اسٹے کرنا ہے. اگر کاروباری ڈیل کرنی ہے نا، اب یہاں اس کے ڈیلر ہیں، یہاں اس کے ڈیلر ہیں، یہاں اس کے تو اب اگر ہر ایک جگہ کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ 92 کلومیٹر سے کم ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ پورا جو ہے وہ چلتا ہوا چلا گیا اینڈ تک، اگرچہ وہ کئی ہزار کلومیٹر بھی بن گیا تو وہ مسافر نہیں ہوگا. تو اس میں ہے کہ کنٹینیو کہ ون ٹائم آپ جو ہے وہ 92 کلومیٹر کی مسافت سے نکلے ہیں، جانے کا آپ کا ارادہ ہے، فرسٹ ڈیسٹینیشن آپ کی، یا جو بھی بیچ میں درمیان میں بھی کوئی بھی اگر ایسی ڈیسٹینیشن آ جاتی ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے یہاں سے میں نکل رہا ہوں، اب یہاں سے آگے جو میں نے جانا ہے یہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے، تو اب آپ مسافر ہیں. لیکن اگر وہ یہ کہ آپ پہلے آپ نے 50 کلومیٹر پہ آپ گئے، وہاں پر آپ نے اپنا کام کیا، پھر آگے 50 کلومیٹر پر گئے، پھر آگے کام کیا، یوں 50 کلومیٹر کرتے کرتے اگرچہ آپ نے 1000 کلومیٹر بھی طے کر لیا تو آپ مسافر نہیں بنے. یعنی بیچ میں کہیں بھی آپ 92 کلومیٹر کے اس زاویے میں نہیں آ رہے ہیں، تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. جی مزید. مفتی صاحب سے عرض ہے کہ جو سفر کا مسئلہ بھی آپ نے بتایا ہے، تو اس میں جب آپ اپنے گھر سے نکل پڑتے ہیں اور ہمارا شہر جس طرح کراچی ماشاءاللہ بڑا شہر ہے، تو ہم پر قصر کی نماز سٹارٹ کب ہوگی؟ ہم کتنا فاصلہ طے کر لیں گے، شہر کی آبادی کو چھوڑیں گے، اور جو ہم نے سفر کرنا ہے وہ ہم نے شہر کے آخر سے 92 کلومیٹر دیکھنا ہے یا اپنے گھر سے 92 کلومیٹر دیکھنا ہے؟ جی کراچی شہر خود 50 کلومیٹر پر ہوگا، تو جی اپنے گھر سے نہیں دیکھتے، کہ اس میں ہے کہ آپ اپنے شہر کی آبادی سے جب باہر نکل جائیں گے تو وہاں سے آپ ڈسٹینس کیلکولیٹ کریں گے اگلے اس شہر کی آبادی شروع ہونے تک جہاں کا آپ جو ہے وہ ڈسٹینس جس میں آپ جانا چاہ رہے ہیں. تو ان دونوں شہروں کے درمیان کا آبادی ختم ہونے سے لے کر اگلے شہر کی آبادی شروع ہونے تک، ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ اگر 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کا ہے تو آپ شرعی مسافر بنیں گے، ورنہ نہیں. ٹھیک ہے. اب مراد باہر نکلنے سے ہی ہے. اب اس میں بھی لوگوں کو بہت کنفیوژن رہتی ہے، باہر بھی کراچی سے ہم باہر ہوئے بھی کہ نہیں ہوئے ابھی تک، کیونکہ سائڈوں سے آبادی کافی چل رہی ہوتی ہے اور تقریباً کئی کلومیٹر تک وہ. اچھا اس میں اور شہروں کا بھی مسئلہ ہے، تو اس میں کیا ان کو ایک معیار بنانا چاہیے؟ جس طرف آپ جا رہے ہیں، دیکھیں شہر بسا اوقات 4 طرف پھیلا ہوا ہوتا ہے، تو جس طرف آپ جا رہے ہیں اس طرف کی جب آبادی ختم ہو جائے گی تو پھر وہاں سے آپ کی مسافت کا وہ کیلکولیشن شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. چھوٹے شہروں میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تقریباً ان کو تو 1-1.5 کلومیٹر کے اندر اندر ہی وہ ختم ہو جاتی ہے زیادہ تر شہر جو عام طور پہ. اچھا اس میں گاؤں دیہات والے ہیں، ان کا اپنے گاؤں کا مسئلہ ہے؟ جی ان کے اپنے گاؤں دیہات کی جب آبادی ختم ہو جائے گی تو پھر وہ اس کے بعد سے جو ہے وہ شرعی وہاں سے وہ شرعی مسافر جو ہے وہ. جی مزید. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات لوگ مغرب کی نماز کے بعد قبرستان جاتے ہیں، تو کیا مغرب کی نماز کے بعد ہی قبرستان جانا ضروری ہے یا کسی اور ٹائم بھی جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. مزید. دارالفتہ میں میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ شب برات کے دنوں میں جو جن کے علاوہ کن یا کوئی بھی رشتہ دار فوت ہو جاتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا عرفہ جب عرفہ کرنا چاہیے، اور عرفہ کرنے سے جو نئی جو دفن ہوتے ہیں وہ پرانوں کی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا، اور اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمایا کہ یہ عرفہ ہوتا کیا ہے؟ عرفہ کی فاتحہ تو بہت وہ مشہور ہے اور کراچی میں تو کافی لوگ اس کے حوالے سے پوچھتے ہیں. تو اچھا لوجک انہوں نے بیان کر دی کہ جو ہمارے اس سال جن کا انتقال ہوا تو وہ اگلے مرحومین کے ساتھ مل جائیں گے. کیا فرمائیں؟ دیکھیے فاتحہ اور ایصال ثواب آپ کبھی بھی کریں، کسی بھی نام سے کریں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے کہ مرحومین جو ہے وہ ایصال ثواب کے منتظر ہوتے ہیں. اور خاص کر یہ جو ایام ہوتے ہیں جیسے شب برات ہے، شب قدر ہے، عیدین کے مواقع، ان مواقع پر
روایات میں آتا ہے کہ روحیں جو ہے وہ اپنے گھروں پر آ کر ایصال ثواب کا تقاضا کرتی ہیں کہ کوئی ہمارے لیے ایصال ثواب کرے، ہم صدقہ کریں. تو یوں تو صدقہ و خیرات آپ کسی بھی نام سے جو ہے وہ کر سکتے. اچھا، مختلف جو ہے وہ فاتحاؤں کے نام لوگوں نے عرفاً جو ہے وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. شرعی اعتبار سے تو سب کچھ ایصال ثواب ہے. جیسے 11ویں کی فاتحہ کو 11ویں جو ہے وہ کہا جاتا ہے، 12ویں کی 12ویں جو ہے وہ کہا جاتا ہے، چھٹی شریف کی چھٹی شریف. شب برات کی بھی فاتحہ کو نارمل شب برات کی فاتحہ کہا جاتا ہے. لیکن اس میں یہ جو کانسیپٹ انہوں نے بیان کیا عرفہ کی فاتحہ اور اس کا جو یہ کانسیپٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. صحیح. پرانے مردوں کو نئے مردوں سے ملانے کے لیے کوئی فاتحہ دلانا کوئی ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی فاتحہ نہیں دلائے گا تو جناب وہ نہیں ملیں گے. وہ تو عالم برزخ ہے. عالم برزخ کے اندر جن ارواح کو جن ارواح سے ملنے کی اللہ پاک کی جانب سے اجازت ہے وہ ملاقات کر سکتی ہیں، اور جن کو اجازت نہیں ہے، جو خدا نخواستہ اپنے عذاب کے اندر جو ہے وہ اپنی قبر کے اندر ہی جو ہے وہ مقید ہیں، تو وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی. تو لہٰذا اس کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے پرانے نئے مرحومین کے ساتھ، یا یہ فاتحہ صرف جو ہے وہ نئے مردوں کے لیے ہی ہوگی، ایسا نہیں ہے. نارمل فاتحہ دلائیں اور وہ سب کے لیے دلائیں، تمام جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب اور مرحومین کے لیے دلائیں. انشاءاللہ اس کا ثواب انہیں پہنچے گا اور وہ اسی ثواب کی منتظر ہوتی. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اور اس کو چاہے عرفہ کا نام دیا ہوا یا کچھ بھی، کیا کہیں گے؟ جی، نام دینے میں حرج نہیں. اچھا، لوگ پوچھ بھی نہیں ہوتے نا جو ہوتا ہے وہ جو ہے اس کا عرفہ ابھی ہے یا اس کا عرفہ اگلے سال ہوگا یا اس کا عرفہ کب ہوگا، تو یہ سب عوامی باتیں. جی، یہ عوامی باتیں ہیں، ان کا جو ہے وہ شریعت سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. باقی ایصال ثواب ہے وہ تو ضرور کر سکتے ہیں اور وہ کرنا بھی چاہیے. اچھا، 15 شعبان کو کہے کہ مغرب کے بعد ہی کیا جانا ضروری ہے؟ رات میں جانے کا تو ہے، یہ کیا مغرب کے بعد ہی جانا ہے؟ رات میں اصل میں جانا ہے، اور رات کا آغاز جو ہے وہ غروب آفتاب کے بعد سے ہو جاتا ہے، جو کہ اگلے دن جو ہے وہ صبح صادق تک جو ہے وہ رہتا ہے. تو اس لیے اس ڈیوریشن کے اندر جو ہے وہ آپ جائیں گے تو سنت جو ہے وہ ادا ہو جائے گی. لیکن مغرب کے بعد ہی جانا ضروری نہیں ہے. رات دیر سے بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں، 12-1 بجے 2 بجے بھی آپ جو ہے وہ جا سکتے ہیں. قبرستان میں ویسے رات میں جانا منع ہے اکیلے، لیکن چونکہ ان ایام اس دن رات کے اندر قبرستان خالی نہیں ہوتا، سب لوگ ہوتے ہیں، چراغاں ہوتا ہے، دیگر سب چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے رات میں جو ہے وہ جانے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. مغرب کے بعد نوافل بھی پڑھے جاتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ پہلے ان نوافل کے اندر شرکت کر لیں اور ادا کریں. اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں کہ اجتماعی صورت میں نہیں بھی آ سکتے، آپ اپنے طور پہ انفرادی طور پہ آپ ادا کر لیں. 6 رکعت وہ نفل نماز ادا کی جاتی ہے 2-2 رکعت کر کے. تو ان میں آپ چاہے جیسے بھی آپ کو آسانی ہے تو آپ وہ مغرب کے بعد ان نوافل کو ادا کر لیں اور 2 رکعت ادا کریں، پھر اس کے بعد 2 رکعت، پھر اس کے بعد 2 رکعت. ہر 2 رکعت کے درمیان میں آپ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیں یا سن لیں، اور یا 21 دفعہ کل شریف، کل هو اللہ احد، یہ سورہ اخلاص، اس کو آپ پڑھ لیجئے. تو اس طرح آپ کر کے 6 رکعت آپ کی، اور دعائے نصف شعبان المعظم قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو رسالہ ہے آقا کا مہینہ، تو اس میں یہ دعا بھی موجود ہے، تو اس دعا کو بھی پڑھیے. تو ایسا ہوگا کہ انشاءاللہ 15 شعبان کے شروع سے ہی، آغاز سے ہی آپ کو یہ ثواب ملنا شروع ہو جائے گا، اور ایک نیکیوں والا آغاز ہوگا شب برات سے، کیونکہ نامہ اعمال کی تبدیلی بھی ہوتی ہے. تو پچھلے سال کا جو کچھ ہے، اب اگلے سال نیا اس کا سلسلہ، تو اس میں ہمیں چاہیے کہ پہلے تو اپنے گناہوں سے توبہ طائب بھی ہوں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ عبادت بھی کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات بھی نصیب ہو جائیں گی. پھر رات میں کسی وقت بھی قبرستان. اچھا، قبرستان میں بھی مختلف ہے. جیسے ہم بڑے شہروں کی بات کریں تو یہاں تو بڑی ایک گہما گہمی ہوتی ہے، بندے کو خوف یہ وہ کچھ نہیں. لیکن عام علاقوں میں جائیں یا جو بالکل گاؤں دیہات کہہ لیں یا چھوٹے شہر کہہ لیں، تو وہاں ہر قبرستان میں یہ کیفیت ہوتی نہیں ہے. تو اب ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر چلے جائیں، اکیلے نہ جائیں. ایسی صورت کے اندر 2-4 افراد مل کر جو ہے وہ چلے جائیں، یعنی خوف نہ آئے یا آدمی اصل ڈر نہ یہ کہ جائے. جو ہے وہ آدمی ڈر نہ جائے کوئی بھی ایسی چیز سے، تو لہٰذا اس لیے کسی کو ساتھ جو ہے وہ پھر لے کر جائیں. تو وہ مانوس ہوتے ہیں. قبرستان بھی جب جائیں تو میری یہی ایک گزارش ہوگی کہ آپ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کی نیت سے اور اپنی قبر و آخرت کو یاد کرنے کے لیے یہ آپ اس طور پہ جائیں. گہما گہمی ہو، ادھر کوئی نیاز بٹ رہی ہے، شربت تقسیم ہو رہا ہے، فلاں چیز ہے، تو ان چیزوں میں ہی ہمیں مشغول نہیں ہونا.
اور یہ کام ہونے بھی نہیں چاہیے قبرستان میں، یہ باہر ہی ہوں، قبرستان کی باؤنڈری سے باہر ہوں. اندر قبرستان کے اندر ہیں تو وہ بندہ ان کو ایصال ثواب کرے، مرحومین کو، اور جس قبر کے پاس آپ تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو وہ مانوس ہوتے ہیں، انسیت ان کو ملتی ہے. تو قبر و آخرت کو یاد رکھتے ہوئے قبرستان کی حاضری ہونی چاہیے. مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، کہا جاتا ہے کہ شب رات میں روحیں گھر پر آتی ہیں، تو لوگ قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ جی، روحیں جب گھر پہ آتی ہیں تو پھر قبرستان کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیں، قبرستان جانا سنت ہے. قبرستان جانے سے 2 فوائد حاصل ہوتے ہیں. ایک تو روحوں کا آ کر تقاضا کرنا ایصال ثواب کا، یہ بھی روایات سے ثابت ہے، لیکن خود آپ جائیں گے تو اس سے ان کو اور زیادہ انسیت ہوگی کہ دیکھیں ہمارے بعد والوں نے ہمیں یاد رکھا، ہمارے لیے جو ہے وہ ہماری قبر پر آئے. اور پھر قبرستان جانے سے انسان کو خود جو ہے وہ اپنی موت یاد آتی ہے، اور انسان جو ہے وہ عبرت حاصل کرتا ہے، اور اپنے اعمال اور افعال کو جو ہے وہ راہ راست پر لانے کی، درست طریقے پر آنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، گناہوں سے جو ہے وہ توبہ کرتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے، تو اس عمل کو جو ہے وہ فالو کرنے کے لیے بھی قبرستان شب برات کی رات جایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ SMS ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں. دونوں ابرو کے درمیان اگر بال ہوں تو کیا اتار سکتے ہیں؟ جی ہاں، دونوں ابرو کے درمیان والے بالوں کو صاف کیا جا سکتا ہے. دونوں ابرو کے درمیان کون سی؟ یہ ناک سے اوپر؟ جی، ناک کی سیدھ میں آپ جو بال آ جاتے ہیں تو انہیں صاف. اچھا، بعض کے بالکل پورے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. جی، اچھا، نہ بھی کاٹیں تو؟ نہ بھی کاٹیں تو حرج نہیں، کاٹنا کوئی ضروری نہیں. اچھا، کاٹنا ضروری نہیں. اور ویسے ابرو کے جو بال ہیں، ہاں، ایبرو کے جو بال کاٹنا ہے یا اس کی شیپ بنانا ہے وہ جائز نہیں ہے. یعنی اس کی حدیث پاک سیٹنگ میں کرنا اس اس سے کو. جو ہے وہ منع کیا گیا، بلکہ لعنت فرمائی گئی ایسا کرنے والی پر اور کروانے والی پر. عام طور پر عورتوں کے اندر جو ہے وہ یہ شوق ہوتا ہے اور وہ کرواتی ہیں، اور انہیں نارمل بال بھی جو ہے بس اوقات بہت بڑے محسوس ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ نارمل نہیں ہوتے، نارمل ہی ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. تو یہ فیشن کے طور پر یا اس کے علاوہ بھی اجازت نہیں ہے عورتوں کو ابرو کے بال بنانے یا بنوانے کی. نہ مردوں کو اجازت ہے نہ عورتوں کو اجازت ہے. مسجد کے امام کا مصلی بہت موٹا ہو تو کیا ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی پیشانی لگ رہی نہیں لگ رہی، آپ دبا رہے ہیں نہیں دبا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو امام جو ہے وہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ خود اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھتا ہی ہے کہ میری جو ہے وہ پیشانی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی. تو باہر سے آپ دور سے دیکھ کر ہر امام سے انویسٹیگیشن کرنے جائیں گے تو یقیناً یہ چیز جو ہے وہ مناسب بھی نہیں ہوگی. امام جبکہ جو ہے وہ صاحب منصب ہے اور شرعی طور پہ علم رکھتا ہے تو بالکل وہ ان باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھتا ہے. ہاں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی کوئی نئی چیز اس طرح کی آئی ہے امام کے علم میں نہیں ہے، امام کی غیر موجودگی میں کسی نے ایسا مصلی لا کر بچھا دیا، تو آپ توجہ دلا سکتے ہیں. بس اوقات ہوتا ہے کہ آدمی آیا اور پہلے سے جناب جو ہے، خاص طور پہ ہوتا ہے اس میں رمضان کے مواقع کے اوپر یہ مصلی جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں. تو اس صورت کے اندر یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے تو آپ پہلے سے مؤذن یا اس کی توجہ دلا دیں کہ بھائی یہ موٹا مصلی یہ نہ بچھائیں، یا امام صاحب کو دکھا کر بچھائیں. اور خود فیصلہ بھی نہ کرے. بعض اوقات کچھ کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ واقعی موٹا ہے. جی. اور یہ تو ہر موٹا چیز نہیں، بعض ایسے قالین ہوتے ہیں موٹے ہوتے ہیں لیکن وہ بڑے دبیز ہوتے ہیں، اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ نیچے فوم کی صورت یا کچھ اور ہیں. اب ہر مین تو یہ بین کے اندر دیکھیں تو وہ اب قالین کتنے موٹے قالین ہیں، لیکن ایک ان کی موٹائی میں بھی وہ دبیز پن، سختی پن، وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس میں وساوس میں بھی نہیں پڑنا. اور باقی مسئلہ پوچھ لیجیے. عام طور پہ ائمہ کرام جو امام ہوتے ہیں وہ عالم ہوتے ہیں، یا عالم نہ ہو تو کم از کم اتنے دین کے مسائل بھی جاننے والے ہوتے ہیں، تو مسئلہ پوچھ لیا جائے اور انہی سے مسئلہ پوچھ لیں. تو اچھا، یہ غلطی ہوتی کفیل صاحب کہ 2-3 بچھا دیتے ہیں. امام کا اپنا مصلی تو اوپر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے نیچے یہ جو ہے وہ کچھ اور بچھا دیے. اچھا، امام ہو یا کہیں بھی، اگر بالفرض کہیں انہوں نے نماز پڑھ لی اور پیشانی لگائی، اب پیشانی صحیح طرح اس کنڈیشن میں نہیں ہے، تو کیا وہ سر اٹھا کر تھوڑا آگے یا کہیں اور ایسا ہو سکتے ہیں، یا اس کو ہٹا لیں، کیا کریں؟ بالکل عمل قلیل کے ذریعے سے اسے جو ہے وہ ہٹا سکتے ہیں، اور ہٹا کر جو ہے وہ زمین کے اوپر بھی جو ہے وہ سجدہ کر سکتے ہیں. اور اگر اسی میں ان کو ہے کہ نہیں میں مزید تھوڑا سا سر دباؤں گا تو اس سے جو ہے وہ سختی محسوس ہو جائے گی، تو وہ پھر اس طریقے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ اور بھی سوالات شب برات کے خاص نوافل؟ جی، میں نے ابھی عرض کیے ہیں، اور یہ بدری چینل کے انشاءاللہ اسکرین پر بھی جیسے یہاں پہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نوافل ادا کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ اسٹوڈیو سے بھی یہ ٹرانسمیشن وہ ہوتی رہیں گی. تو
تو یہ آقا کا مہینہ رسالہ وہ حاصل کر لیجئے، اور اپنے گھروں میں اسلامی بہن خواتین بالخصوص وہ اپنے گھروں میں ہی رہ کر یہ نوافل کی نماز کو ادا کریں گی، تو اس میں پورا یہ مکمل طریقہ کار بھی موجود ہے۔ مزید کال۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان وصیت کرے کہ مجھے فلانی جگہ رشتہ نہیں کرنا اپنی بیٹیوں کا، مگر ایک اور وصیت بھی اس نے کی تھی کہ فلانی جگہ والے میرا منہ، ان کو منہ نہیں دکھانا۔ وہ اس طرح کی بڑی وصیت ہوتی ہیں کہ فلانا میرا اس کو چہرہ نہیں دکھانا، فلانا آئے نہیں میرے پاس نہ آئے، کیا کہیں گے؟ ان وصیتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کوئی شرعی وصیت بھی نہیں ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی جو ہے وہ ضروری ورثہ کے لیے نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسی صورت کے اندر اگر کوئی ان کا ایسا رشتہ دار، ایک یہ عورت نے وصیت کی کہ بھئی مرد مجھے نہ دیکھیں، تو بالکل یہ درست ہے، اس وصیت کے اوپر عمل کیا جائے گا کہ مردوں کو اس کا چہرہ غیر محرم مردوں کو نہ دکھایا جائے، اور وہ وصیت نہ کرے تو بھی جو ہے وہ اس چیز کے اندر جو ہے وہ احتیاطی کرنی چاہیے۔ اور ویسے جو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو، اور وہ محرم بھی ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ کہا ہوا ہوتا ہے، کسی بچے کو لوگ جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں یا نافرمان ہوتا ہے، اس کے لیے اس طرح کی وصیت کر دیتے ہیں، تو یہ وصیت جو ہے وہ کرنا بھی نہیں چاہیے، اور اگر کسی نے کر بھی دیے تو ورثہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کر کے اس شخص کو جو ہے وہ اس کی چہرہ دیکھنے سے روکیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، فلاں جگہ جو رشتے کی ہیں کہ رشتہ نہیں کرنا فلاں جگہ، اچھا اس میں تدفین کے بھی بعض اوقات کہیں وصیت ہوتی ہے کہ یہاں دفن کرنا یا نہیں، اب نہیں ہو پا رہا ہوتا اس وقت، تو کیا کہیں گے؟ جی، تدفین والے کے اندر تو واقعی ایسا ہے کہ فی زمانہ کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بھائی فلاں قبرستان میں کر دیں، یا مجھے جو ہے نا میرے والد کے برابر میں کریں، والد کے برابر میں جگہ نہیں ہے تو وہاں کسی اور کی قبر لوگ ہے، پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ والد کی قبر میں ہی کر دیں، والد کی قبر میں ہی کر دیں، یا پھر وہ گورکن سے بات کر کے وہ برابر والی قبر کو جو ہے وہ کھدوا کر وہاں پر جو ہے وہ کرنے پر ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے وصیت کو دیکھا جائے گا کہ کیا وہ وصیت پر عمل کرنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ ٹھیک، اگر وہ وصیت پر عمل کرنا جائز ہی نہیں ہے تو اس کو تو فالو ہی نہیں کیا جائے گا، اور ایسی وصیت کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اچھا، اب لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی اب تو اس نے تو کر دی نا، اب ہم عمل نہیں کریں گے تو کل کو وہ ہمارا گریبان پکڑے گا کل قیامت کے لیے۔ جناب وہ نہیں پکڑے گا، بلکہ اگر آپ کر لیں گے تو شاید وہ پکڑ لے گا، یار تمہیں تو مسئلہ پتہ چل گیا تھا پھر بھی تم نے مجھے جو وہ گناہگار کر دیا۔ کیونکہ وہ تو دیکھیں، جب یہاں کی آنکھیں بند ہوئیں تو آخرت کے برزخ کے معاملات جب کھلے تو اس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میں جو وصیت کر کے آیا تھا وہ تو غلط تھی، غلط کر کے وہ تو اب گویا کہ ایک طریقے سے دل میں یہی تمنا کر رہا ہوگا کہ یار یہ میری اس وصیت پہ عمل نہ ہی کریں، کم سے کم ایک گناہ سے بچا لیں مجھے یہ لوگ۔ جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن پیچھے والے کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ یہی سوچ رہے تھے کہ نہیں جناب، والد کی جو ہے وہ اس کے اوپر ہم نے اگر وصیت پہ عمل نہیں کیا تو پھر جو ہے نا والد ناراض ہو جائیں گے، یا یہ ہوتا ہے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، والد نے وصیت کی تھی، ہم ان کی وصیت پہ عمل نہیں کر سکے، ساری زندگی ہم یہ طعنے سنتے رہیں گے اولاد سے اور دیگر ورثاء سے کہ بھئی تمہارے ہاتھ میں تھا اور تم نے جو ہے نا والد کی وصیت پوری کر کے اس قبرستان میں دفن نہیں کروایا، تم نے پیسے بچا لیے، یا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان ساری باتوں میں یہ چیز پیش نظر رکھیں، ایک ہے پبلک کے سامنے جواب دہی اور ایک ہے اللہ پاک کے سامنے جواب دہی۔ یقیناً اللہ پاک کے سامنے جواب دہی جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے۔ تو عام پبلک تو دیکھیں باتیں کر کر کے ایک دن خاموش ہو جائے گی، وہ آپ کا کیا بگاڑ لے گی، کچھ نہیں بگاڑے گی، لیکن اللہ پاک کے سامنے جواب دہی کرتے وقت آپ کے لیے اس کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا، اور وہاں پر جو ہے وہ آپ عذاب کی صورت آپ کو جو ہے وہ جھیلنی پڑ سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کی کوئی بھی ناجائز وصیت کوئی بھی شخص کر کے جاتا ہے، آپ ہرگز اس کے اوپر عمل نہ کریں، کیونکہ اب عمل کرنے کی صورت میں آپ گناہگار ہو رہے ہیں۔ وہ تو گناہگار ہوا جو اس نے غلط وصیت کی، لیکن اب آپ عمل کر رہے ہیں تو اب آپ گناہگار ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس چیز کو لازمی جو ہے وہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اس طرح کی وصیتوں پہ ہرگز عمل نہ کریں۔ ہاں، ایسی وصیت جو واجب نہیں ہے اس پر عمل کرنا، لیکن کرنے میں اس مرحوم کی جو ہے وہ ہے کہ بھئی اس کو اچھا لگے گا کہ یار انہوں نے میری بات رکھ لی ہے۔ ٹھیک، تو اب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی مثال کے طور پر فلاں جگہ رشتہ نہیں کرنا، اور وہ کوئی قطع تعلقی والا معاملہ نہیں ہے، صحیح، تو ٹھیک ہے، ایسی جگہ کے وہاں پر رشتہ کرنا کوئی آپ پر فرض و واجب بھی نہیں ہے، صحیح، ضروری بھی نہیں ہے، اور جو ہے وہ والد دونوں کی بات برابر ہیں، دونوں چیزیں برابر ہیں، تو ٹھیک ہے وہاں والد کی بات کو جو ہے وہ رعایت دیں۔ والد نے کہا کہ یار فلاں سے دوستی نہیں رکھنا، تو ٹھیک ہے، آپ کے نارمل دوست ہیں تو بھئی اس سے دوستی رکھنا آپ پہ کون سا فرض و واجب ہے کہ اس دوست کو دوست بنائے رکھیں۔
تو والد نے اگر کسی سے دوستی رکھنے سے منع کیا ہے تو آپ, یا والد نے کبھی فلاں سے کاروبار نہیں کرنا, تو ٹھیک ہے آپ کاروبار نہ کریں والد کی اس بات کو جو ہے آپ کے اوپر, اگر کر بھی لیتے تو آپ گناہ گار نہیں ہیں, جبکہ اور کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر والد کی اس وصیت کی رعایت آپ کر لیں گے تو انہیں جو ہے وہ اچھا لگے گا. اچھا, لوگوں کو یہ سمجھنا ضروری, قطع تعلقی کیا چیز ہے اور ایک کام کا نہ کرنا کیا چیز ہے. جی, یہ کیا چیز ہے؟ وہ سمجھتے کہ یہ شاید قطع تعلقی میں ہی ہم چلے جائیں. یہ قطع تعلق, دیکھیں رشتہ نہیں کرنا اس جگہ پر یہ قطع تعلق بھائی نہیں والد ہے. زندگی میں بھی تو کسی کو منع کہ اس کے یہاں بھی زیادہ آنا جانا نہیں کرو, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرو, تو یہ باتیں تو مفید ہوتی ہیں کئی اعتبار سے. جی, وہ اپنے تجربات کی روشنی میں کہہ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. دیکھیں رشتہ داری قطع تعلقی ایک الگ صورت ہے کہ بھئی تم نے جو ہے وہ ان سے ملاقات بالکل پھپھو سے ملنا ہی نہیں, ہاں, بات ہی نہیں کرنی, بات چیت ہی نہیں کرنی ہے, نہ ان کے گھر کبھی جانا ہے, وہ نہ ان کو اپنے گھر آنے دینا ہے. یہ قطع تعلقی کی وصیت ہے اگر والد کرتے ہیں تو اس کے اوپر عمل جو ہے وہ بالکل نہیں کیا جائے گا. لیکن والد نے اگر یہ کہہ دیا کہ بھئی ٹھیک ہے جو بھی معاملات ہیں وہ تم رکھو لیکن وہاں اس گھرانے میں رشتہ نہیں کرنا, تو اب یہ آپ کے لیے آپشن ہے. اب اگر آپ وہاں پر رشتہ نہیں کرتے والد کی بات کو مانتے ہوئے تو اچھی بات ہے, اور اگر وہاں پر کر لیتے ہیں تو بھی آپ گناہگار نہیں ہوں گے. سوال ایک ہے کہ ایک بہن پوچھ رہی ہے فرانس سے کہ میں وہاں جاب کرتی ہوں اور نمازوں کی ٹائمنگ بہت ڈسٹرب ہے میرے, تو میں عشاء کے وقت میں ہی پورے فرض ادا کر لوں, کیا مجھے گائیڈ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھنا ضروری ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ نماز جو ہے مومنین پر ایک وقت باندھا ہوا فرض ہے. تو ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ضروری ہے. نہ ہی آپ ساری نمازیں فجر میں پڑھ سکتی ہیں, نہ ہی ساری عشاء میں پڑھ سکتی ہیں. فجر میں پڑھیں گی تو بقیہ نمازیں ہوں گی نہیں کہ وقت سے پہلے پڑھ رہی ہیں, اور عشاء میں ساری پڑھیں گی تو اس کا مطلب دن کی ساری نمازیں قضا کر رہے ہیں, تو یہ بھی حرام ہے. رزق دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے. روزی یا روزگار ایسا ہی بندے کو اختیار کرنا چاہیے جہاں پر جو حقیقی رازق عز و جل ہے اس کی عبادت کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو, کیونکہ رزق دینے والی ذات تو وہی ہے. اس کی نافرمانی کر کے ہم یہ سوچیں گے کہ جو وہ رزق جو وہ ملتا رہے گا, تو یہ نادانی کی بات ہے. تو یقیناً کوئی بھی ایسی جاب, ایسا کاروبار جو آپ کو اللہ کی فرض عبادت سے روک رہا ہے, وہ جاب یا کاروبار کرنا ہی جائز نہیں ہے. تو آپ کو جاب چینج کرنی پڑے گی یا جاب میں سے ٹائم نکالنا پڑے گا, لیکن بہرحال نماز آپ کو بر وقت ہی ادا کرنی ہوگی. نہ کوئی نماز پہلے پڑھی جا سکتی ہے, نہ ہی قضا کرنے کی اجازت ہے. ناظرین کرام, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا, اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور شب برات سے پہلے پہلے رب تعالیٰ ہم جتنے بھی جو ایسے مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی, تو اس سے ہمیں چھٹکارا پانے کی توفیق دے, سچی توبہ کی توفیق دے. ماں باپ کا دل خوش کیجئے, قطع تعلقی نہ کیجئے, دل میں حسد بغض کینے ان سے دلوں کو صاف کر لینا چاہیے. اللہ پاک ہمارے ظاہر باطن کی خوب اصلاح فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.